سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ ہفتہ رفتہ کی اہم خبریں، رپورٹس اور ان پر تبصروں کا سلسلہ سویڈن کی ڈائری آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اور سب سے پہلی خبر یہ کہ سویڈن سے کچھ بینکوں نے پاکستان کے بینکوں کے لیے انٹرنیٹ ٹرانزیکشنز کی سہولت جو ہے وہ بند کر دی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سویڈن کے کسی بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے اور آپ پاکستان میں کسی کو انٹرنیٹ بینکنگ کے ذریعے پیسے بھجوانا چاہتے ہیں، خواہ وہ کاروباری مقاصد کے لیے ہوں، خواہ وہ نجی ضروریات کے لیے ہوں، تو اب یہ سہولت کچھ بینکوں نے بند کر دی ہے، جن میں SEB بینک بھی شامل ہے۔ اس سلسلہ میں جب SEB بینک کے اعلیٰ حکام سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ پاکستان کو ہائی رسک کنٹریز میں شامل کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اگر آپ کا SEB میں بینک اکاؤنٹ ہے تو آپ پاکستان میں انٹرنیٹ بینکنگ کے ذریعے پیسے نہیں بھجوا سکتے۔ اس سلسلہ میں ہم نے یہاں سویڈن میں سفیر پاکستان اور سفارتخانہ پاکستان کے اعلیٰ حکام کے گوش گزار یہ صورتحال کی، جس کے بعد انہوں نے ان کے اعلیٰ حکام سے اور دوسرے سویڈش ذمہ داروں سے ملاقاتیں کی اور ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ انٹرنیٹ بینکنگ کی سہولت جو بند کی گئی ہے اس کو بحال کیا جائے، لیکن ان میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ اور آج بھی ہم نے یہ چیک کیا کہ اگر آپ SEB بینک کے ذریعے پاکستان جو ہے وہ ایون آپ کسی کا اکاؤنٹ جو ہے وہ رجسٹر بھی نہیں کر سکتے، اور پاکستان کے لیے اگر آپ پیسے بھجوانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ میسج آتا ہے اس ملک کے لیے آپ پیسے نہیں بھجوا سکتے۔ اور یہ اور بھی کئی بینکوں نے پاکستان کے لیے انٹرنیٹ بینکنگ کی سہولت جو ہے وہ بند کر دی ہے، اور اس سے جو کاروباری طبقہ ہے اور جن لوگوں کے روشن ڈیجیٹل بینک اکاؤنٹ پاکستان میں تھے، اور پاکستان کی حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ بیرون ملک پاکستانی جو ہے وہ روشن ڈیجیٹل بینک اکاؤنٹ میں اپنے پیسے ٹرانسفر کریں، تو یہ ان کے لیے اب ممکن نہیں رہے گا، اور بلکہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ہے اس کا یہاں سویڈن میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے ایک لحاظ سے کوئی فائدہ نہیں، نہ وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ SEB بینک کے حکام نے بتایا تھا کہ پاکستان کو یورپی یونین کے مراسلے کی روشنی میں ہائی رسک کنٹریز میں جو ہے وہ ڈالا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے یہاں پہ بہت سے لوگ جو پاکستان کے ساتھ بزنس کرتے ہیں یا جن کے کمپنیز کے اکاؤنٹ ہیں یا جن کے پرائیویٹ اکاؤنٹس ہیں، وہ پاکستان کے لیے ٹرانزیکشنز نہیں کر سکتے۔ اور SEB نے یہ جو تبدیلی کی ہے یہ پاکستان میں جو حالیہ گورنمنٹ بدلی ہے اس کے بعد سے یہ جو ہے وہ صورتحال یہاں پہ آئی ہے۔ اب یہ معاملہ جو ہے وہ کافی سنگین نوعیت کا ہے۔ ممکن اور بھی کئی بینکوں نے پاکستان کے لیے انٹرنیٹ ٹرانزیکشنز کی سہولت بند کی ہے، اور اگر یہ EU کی جانب سے یہ مراسلہ آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیگر یورپی ممالک میں بھی جو بینک ہیں وہ پاکستان کے لیے انٹرنیٹ بینکنگ بند کر دیں گے، جس کا کاروباری طبقے کے لیے، روشن ڈیجیٹل بینکنگ کے لیے یا نجی طور پہ بھی جو لوگ پیسے بھیجتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا۔ اور دوسری جانب پاکستان شدید جو ہے وہ مالی بحران کا شکار ہو رہا ہے، اور پاکستان کو زر مبادلہ کی اشد ضرورت ہے، لیکن اس صورتحال میں لوگ جو ہے وہ زر مبادلہ بینکوں کے ذریعے نہیں بھجوا سکیں گے۔ البتہ باقی جو سروسز ہیں ویسٹرن یونین یا وغیرہ اس سے تو لوگ بھیج سکتے ہیں، لیکن بینک ٹو بینک ٹرانزیکشنز نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ یورپی یونین کے حکام سے، سویڈش حکام سے جو ہے وہ اعلیٰ سطحی رابطہ کر کے اس صورتحال کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جس ملک کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پر منی لانڈرنگ کے جو ہے وہ نہ صرف الزامات ہوں بلکہ ان پہ عدالتوں میں کیسز چل رہے ہوں، اور ان کی صدائے بازگشت جب یہاں پہنچتی ہے تو پھر اس قسم کی صورتحال کا پیدا ہونا کوئی جو ہے وہ سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ یہاں کی صورتحال تھی جس سے آپ کو آگاہ کیا ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ پاکستان کی نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی یہاں سویڈن تشریف لائیں۔ وہ یہاں سویڈن میں جو ماحولیات کے بارے میں جو ہے وہ سرگرم کارکن ہیں گریتا تھنبیری، ان کی دعوت پہ یہاں آئیں، اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ پارلیمنٹ کے پاس منٹ تھوریت میں ہونے والے ایک مظاہرے میں بھی شرکت کی، جس میں بہت سے حقوق انسانی کے کارکن اور ماحولیات سے متعلقہ لوگ شامل تھے، جس میں خصوصی طور پہ فوکس یہ تھا کہ افغانستان میں جو حقوق انسانی کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو جو ہراساں کیا جا رہا ہے ان کو نہ کیا جائے، اور اس
مظاہرے کا مقصد دو پہلو تھے، ایک تو بچیوں کی تعلیم جو ہے وہ، اور ایک ماحولیات کے حوالے سے جو ہے وہ آگاہی جو ہے وہ پھیلانا تھی۔ اس میں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے ماحولیات اور بچوں کی تعلیم کے لیے کام کرنے والے سماجی کارکن شامل تھے، اور بعد ازاں ملالہ یوسفزئی نے سویڈن کی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی، اور اس حوالے سے جو ہے وہ اپنی جو سرگرمیاں ان سے بھی ان کو آگاہ کیا، اور سویڈن کے ایک مقامی اسٹاک ہوم کے ایک سویڈش اخبار نے ان کا انٹرویو جو ہے وہ بھی شائع کیا ہے۔ اب تیسری خبر یہ ہے کہ یہاں سویڈن میں بھی باقی ملکوں کی طرح جو ہے افراط زر میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور چیزوں کی قیمتیں جو ہیں ان میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ ایک سروے کے مطابق کہ جو چیزیں پہلے آپ 10,000 سویڈش کراؤن میں خریدتے تھے، ان کے لیے اب آپ کو 11,000 سویڈش کراؤن جو ہیں ان کی ضرورت ہے، اور اس میں کھانے پینے کی کئی چیزوں میں، کھانے کے خوردنی تیل ہو گیا، اور جو بریڈ وغیرہ، ان چیزوں کی قیمتوں میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ لیکن ساتھ ہی بہت سی چیزوں میں، کھانے پینے ہی کی چیزوں میں کمی بھی قیمتوں میں واقع ہوئی ہے، جن میں سیب ہیں، کچھ سبزیاں ہیں، اس کے علاوہ جو اندرون ملک بسوں کے ذریعے یا اندرون ملک جو فضائی سفر ہیں، ان کی قیمتیں کافی زیادہ کم ہوئی ہیں، حالانکہ ڈیزل اور پیٹرول کی پرائس میں اضافہ ہوا ہے۔ تو دونوں چیزیں ہیں کہ یہاں کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی جو قیمتیں جو ہیں ان میں کمی واقع بھی ہوئی ہے۔ ایک اور خبر یہاں سولنا جو ہے اسٹاک ہوم کا ایک علاقہ ہے، وہاں کی ایک عدالت نے ایک اطالوی نژاد سرجن پولو میکارینی، جنہوں نے کارولینسکا ہاسپٹل میں 3 مریضوں کا آپریشن کیا تھا، اور ان کی جو سانس کی نالی تھی وہ انہوں نے ایک پلاسٹک کی بنی ہوئی نالی سے وہ تبدیل کی، اور جس کے نتیجے میں تینوں مریض جو ہے وہ جاں بر نہ ہو سکے، تینوں جو ہے وہ فوت ہو گئے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان پہ کیس چلا، اور ان کو اپنی جو ملازمت تھی اس سے بھی برطرف کیا گیا۔ اب جو سولنا کی عدالت ہے، انہوں نے اس سرجن کو 2 سال کے لیے زیر نگرانی رہنے کی جو ہے وہ سزا سنائی ہے، یعنی وہ ان کو یہ قید کی سزا نہیں ہوگی، وہ رہیں گے تو آزاد ہی، لیکن وہ جو ہے وہ انڈر سپرویژن رہیں گے۔ اگر اس دوران وہ کوئی اور جرم کرتے ہیں تو پھر ان کو 2 سال کی قید کی سزا ہو جائے گی۔ تو ایسٹر کے موقع پہ آپ کو یاد ہے کہ سویڈن کے مختلف شہروں میں ایک بدبخت کی جانب سے جو ہے وہ قرآن سوزی کے جو واقعات ہوئے، اس کے رد عمل میں مختلف شہروں میں جو ہے وہ نقص امن کا مسئلہ بھی پیدا ہوا، پولیس پر پتھراؤ بھی کیا گیا، بہت سے پولیس والے جو زخمی بھی ہوئے۔ اب ان ہنگاموں میں جو لوگ گرفتار کیے گئے تھے ان پر عدالتی کارروائی جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ یہ اوریبرو، لین شاپنگ، مالمو، نور شاپنگ اور رنکے جو اسٹاک ہوم کا علاقہ ہے، ان علاقوں سے لوگ گرفتار کیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک شخص جو رنکے سے گرفتار ہوا تھا، اس کو 6 ماہ کی قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور باقی علاقوں سے بھی پولیس نے جو گرفتار ملزمان ہیں ان کو عدالتوں میں پیش کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ شواہد موجود ہیں جن کی روشنی میں ان کو سزا سنائی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہاں پہ جو بجلی سے چلنے والی کک سائیکلز ہیں، جن کو ایل سپارک سائیکل کہتے ہیں، ان کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سے ٹریفک کے بھی مسائل ہیں، پیدل چلنے والے لوگوں کو بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ استعمال کے بعد ان کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کے لیے کوئی مخصوص جگہ نہیں ہے جن کو پارک کیا جائے۔ اب حکومت نے جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے بارے میں ایک پوری قانون سازی ہونی چاہیے ملکی لیول پہ، اور اس کے بعد انہوں نے یہ جو ہے وہ ایک تجویز بھجوائی ہے پارلیمنٹ کو، تاکہ جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ ایک قانون سازی کی جائے۔ اور یہ خبر کہ سویڈن کی جو حکومت ہے اس نے ایک قانون سازی کر رہی ہے، اور حکومت نے پارلیمنٹ کو ایک قانون کا مسودہ بھیجا ہے، جس کے تحت سوئش کے ذریعے جو بھی رقوم جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوتی ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ پولیس اور تحقیقاتی ادارے جو ہیں ان کو جو ہے وہ دسترس حاصل ہو جائے، اور وہ ان اکاؤنٹس کو چیک کر سکے، کیونکہ اس وقت جو سوئچ کے ذریعے یہاں پہ رقم ٹرانسفر ہوتی ہے وہ منی لانڈرنگ لاء کے تحت نہیں آتی، اور پولیس کا اور تحقیقاتی اداروں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو رقم ہے سوئچ کے ذریعے بعض اوقات منشیات کے لیے یا جرائم کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ اور آخری خبر یہ
کہ یورپی یونین کے جو اکثر ممالک ہیں وہ سویڈن میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں یا سویڈن کے بارے میں بہت ہی مثبت رائے رکھتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو منفی رائے سویڈن کے بارے میں ہے وہ اس کے دو جو ہمسایہ ممالک ہیں، فن لینڈ، ڈنمارک، اور تیسرا ہنگری، وہاں کے رہنے والے باشندے جو ہیں وہ ان کے بارے میں منفی رائے رکھتے ہیں۔ ان کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کریں کہ جو سویڈن کے دو ہمسایہ ممالک ہیں، خصوصاً ڈنمارک اور فن لینڈ کے باشندے، وہ کیوں ایسی منفی رائے رکھتے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے، اپنا خیال کیجیے گا، اور مجھے اگلی جو ہے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔